اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق صدق اللہ العظیم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آج سے سورۃ الممتحنہ کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا و التماس ہے کہ وہ اپنے رحم و کرم کے سائے میں اس بابرکت سورت کی تفسیر، ترجمہ تفسیر اور مفہوم سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ الممتحنہ ہے۔ مدینہ شریف میں یہ سورت نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کا درمیانی عرصہ، اس درمیان میں یہ سورت نازل ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ آپ جانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے کئی صحابہ کے ساتھ، تو اہل مکہ نے نہیں آنے دیا، حدیبیہ کے مقام پر روک لیا تھا، اور پھر آخر کافی بحث و تمہیز ہوئی، آپس میں کئی میٹنگز ہوئیں، آپس میں کافی بات چیت ہوئی، اور طے یہ پایا کہ اس بار مسلمان واپس چلے جائیں، آئندہ سال پھر آئیں گے۔ کئی صحابہ کرام کے دل غمگین ہو گئے تھے، غمزدہ ہو گئے تھے کہ ہم بالکل مکہ شریف کے قریب ہیں، کئی سال ہو چکے ہیں، ہم نے اللہ کا گھر نہیں دیکھا، کعبہ شریف کا دیدار نہیں کیا، ہم تو اس امید پر آئے تھے، لیکن اس طرح کیوں ہوا؟ بہرحال وہاں پر حدیبیہ کی جگہ صلح ہوئی کچھ شرائط کی بنیاد پر، تو اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اب واپس تشریف لے آئے، اور پھر اس کے بعد پھر وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہونے کے قریب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کی تیاریاں شروع فرمائی ہوئی تھیں، اس دوران یہ سورت نازل ہوئی، سورہ ممتحنہ۔ محترم معزز سامعین کرام، اس سورت کا شان نزول بڑی اہمیت کا حامل ہے، نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ پہلے اس سورہ پاک کے نام پر ہم غور کر لیتے ہیں۔ سورت کا نام ہے ممتحنہ۔ یہ لفظ امتحان سے بنا ہے، امتحان سے لفظ بنا ہے۔ امتحان کا وہی مطلب ہے جو اردو میں ہم سمجھتے ہیں، آزمانا، آزمائش کرنا، کسی کا امتحان لینا، یہ امتحان کا مطلب ہے۔ ممتحنہ یہ اسم فاعل ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا امتحان لینے والی۔ ممتحنہ کا مطلب امتحان لینے والی۔ اس سورت کا نام ہا کے زیر کے ساتھ بھی ہے اور ہا کے زبر کے ساتھ بھی ہے۔ ممتحنہ بھی نام ہے اور ممتحنہ بھی نام ہے۔ ممتحنہ امتحان لینے والی، اور ممتحنہ جس کا امتحان لیا گیا۔ یہ لفظ اسی سورت کی آیت نمبر 10 میں وارد ہوا ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب، جب کوئی مشرک عورت، جب کوئی عورت اہل مکہ سے یہاں مدینہ شریف پہنچے اور وہ یہ کہے کہ میں ایمان لا چکی ہوں، تو اے پیارے حبیب آپ اس کو آزمائیں، اس کا امتحان لیں، اس کا امتحان لیا جائے کہ واقعی وہ ایمان میں سچی ہے۔
اگر تو وہ کہے کہ وہ ایمان میں سچی ہے تو اس کو اہل مکہ کی طرف واپس نہ کیا جائے۔ دراصل صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط یہ طے پائی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ شریف پہنچے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا، اور اگر مدینہ شریف سے کوئی کافر یا کوئی مسلمان مدینہ شریف سے مکہ پہنچے گا تو اہل مکہ اس کو واپس کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ یعنی بالکل ایسی شرط جو متضاد تھی کہ اہل مکہ سے اگر کوئی مسلمان مدینہ شریف پہنچے گا تو اہل مدینہ پابند ہوں گے کہ اس کو واپس کر دیں، جبکہ اہل مدینہ سے اگر کوئی مکہ پہنچے گا اور اہل مکہ اس کو پکڑ لیں گے اس مسلمان کو تو اہل مدینہ اہل اسلام اس کو واپس نہیں لے سکیں گے۔ متضاد شرط تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، بعد میں اس کی حکمتیں ظاہر ہوئیں۔ لیکن خواتین کے بارے میں کوئی شرط طے نہیں پائی تھی، لہذا سوال پیدا ہوا کہ اگر مکہ شریف سے کچھ مسلمان خواتین مدینہ شریف پہنچیں گی تو ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ پاک میں ان کا ذکر کیا ہے، تو ارشاد فرمائے کہ ان کا امتحان لیا جائے، واقعی وہ ایمان میں سچی ہیں تو ان کو واپس نہیں کیا جائے۔ یہ سورہ پاک کا جو نام ہے ممتحنہ یا ممتحنہ، یہ اس کی کچھ تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اب شان نزول کی طرف آئی ہے کہ اس سورہ پاک کا شان نزول کیا ہے۔ بنو ہاشم خاندان کی ایک باندی تھی، کنیز تھی، اور اس کا تعلق بنو ہاشم خاندان کی کنیزوں اور خادماؤں میں سے تھا۔ وہ مکہ میں رہتی تھی۔ ایک دن وہ بارگاہ رسالت میں مدینہ شریف آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں فتح مکہ کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی طرز عمل یہ تھا کہ آپ اپنی مہمات کو رازدارانہ طور پر مخفی رکھتے تھے، مخفی رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری صلاحیت اور عسکری شان تھی کہ آپ نے اپنی رہتی دنیا تک کے لیے کئی ایسے سنہرے اصول چھوڑے جو بعد میں بڑے بڑے ان لوگوں کے لیے جو لشکر کے سپہ سالار ہوں یا قائدین ہوں، ان کے لیے اس میں پیغام ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار تھا کہ جب جنگ کی تیاری کر رہے ہوتے تو ان سارے معاملات کو مخفی رکھتے تھے، تاکہ کہیں دشمن پہلے سے آگاہ ہو کر دفاعی تیاریاں نہ کر لے اور مہم دھری کی دھری نہ رہ جائے۔ تو فتح مکہ کی تیاریاں انتہائی رازدارانہ طور پر یہ ہو رہی تھیں۔ تو انہی دنوں بنو ہاشم خاندان کی وہ باندی حاضر ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ کیا مسلمان ہو کر آئی ہو؟ اور اس نے عرض کی جی نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمائے کیا ہجرت کر کے آئی ہو، مکہ چھوڑ دیا ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں ہجرت کر کے بھی نہیں آئی۔ ارشاد فرمائے تو پھر کیوں آئی ہیں آپ؟ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کیوں آئی ہیں؟ اس نے عرض کی کہ میں تنگ دستی سے تنگ آ کر، محتاجی سے تنگ آ کر آئی ہوں۔ میں محتاج ہوں، تنگ دست ہوں، اور مجھے محتاجی اور تنگ دستی نے مجبور کیا ہے۔ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، تو میں وہاں سے یہاں آئی ہوں۔ قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کہ اس نے اپنے ایمان کا بھی انکار کیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ہجرت کر کے بھی نہیں آئی، صرف مدد اور معاونت کے لیے آئی ہوں کہ میری مدد کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی، اور بنو عبد المطلب، چونکہ بنو ہاشم کے خاندان کی کنیزوں سے تھی، لہذا بنو عبد المطلب کے کئی صحابہ اور اہل بیت کے کئی افراد نے اس کی مدد کر دی۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ ہے۔ حاطب الف طوا، جس کو ہم اردو میں طویں کہتے ہیں، حاطب بن ابی بلتعہ، وہ مسلمان تھے اور بدری صحابی ہیں۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ بدری صحابی ہیں، ان کو غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت ملی۔
یہ تو مہاجر ہو کر مدینہ شریف آ گئے تھے، مگر ان کے بال بچے، ان کا گھرانہ، ان کے بیوی بچے، وہ سارا کنبہ مکہ میں تھا، اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں تھا، قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو حضرت حاتب بن ابی بلتع کے ذہن میں ایک تجویز آئی، اور اس تجویز کو انہوں نے عملی جامہ پہنانا شروع کیا۔ وہ اس باندی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس کی مدد کی، 10 دینار، اس کو 10 دینار تحفہ بھی دیا اور ایک چادر بھی تحفے میں دی، اور اس کے بعد ایک خط دیا جو حاتب بن ابی بلتع نے اپنی جانب سے اہل مکہ کے کافروں کے نام لکھا تھا، اور اس خط میں انہوں نے اہل مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہم کے بارے میں آگاہ کر دیا، جس کا متن یہ تھا کہ جس کا مضمون یہ تھا، عنوان یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا تم اپنے بچاؤ کی جو صورتحال بنا سکتے ہو بنا لو۔ انہوں نے یہ خط، حضرت حاتب بن ابی بلتع نے یہ خط اس باندی کو دے دیا اور فرمایا چھپا لو، مخفی رکھو اور جا کر اہل مکہ کو پہنچا دو۔ اب بات بڑی حیران کن ہے، لیکن اللہ کی شان، بظاہر عمل کیا ہوتا ہے مگر دل میں نیتیں کیا ہوتی ہیں یہ تو علام الغیوب ہی جانتا ہے۔ وہ باندی یہ خط لے کر روانہ ہو جاتی ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اطلاع فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات ظاہر کر دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، طلب فرماتے ہیں، اور ساتھ میں چند ایک صحابہ کو بھی روانہ کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ، روضہ خاخ ایک جگہ تھی مدینہ شریف سے کچھ دور، روضہ خاخ پر تمہیں ایک مسافر عورت ملے گی، روضہ خاخ پر تمہیں ایک مسافر عورت ملے گی، اس کے پاس حاتب بن ابی بلتع کا خط ہوگا جو انہوں نے ان کو دیا ہے، وہ اہل مکہ کے نام لکھا گیا ہے، تم اسے اس خط کا مطالبہ کرنا، اس سے کہنا کہ وہ خط دو، اگر وہ انکار کرے اور خط دینے کو تیار نہ ہو تو اس کو قتل کر دینا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اس کو قتل کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ وہ قتل سے ڈر جائے گی اور خط دے دے گی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ وہاں سے چلے۔ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، آپ نے جس جگہ کا نام لیا تھا ٹھیک اسی جگہ سیدنا علی مرتضیٰ اور دیگر صحابہ نے اس عورت کو پا لیا، وہ مسافر عورت کو پا لیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کہ ایک مسافر سفر کرتا ہے، کیا معلوم کہ وہ سفر کرتے ہوئے کہیں ٹھہر بھی جاتا ہے، کبھی سفر جلدی بھی کر دیتا ہے، تو ضروری تو نہیں کہ مسافر کے بارے میں جو تعین کیا جائے وہ وہیں پایا جائے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جن صحابہ کو بھیجا تھا ان صحابہ کرام کے لیے بھی وقت کا تعین تو کوئی ضروری نہ قرار دیا تھا کہ ابھی جاؤ یا جلدی جاؤ یا دیر میں جاؤ، لیکن جو بات ارشاد فرمائی وہ ہو بہو ویسے ہوئی، خواہ وہ مسافر عورت جلدی سفر کر رہی تھی یا دیر سے، یہ صحابہ دیر سے پہنچے جلدی پہنچے مگر ٹھیک اسی جگہ اس کو پایا جہاں حضور نے ارشاد فرمایا تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خط کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کون سا خط؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو حاتب بن بلتع نے تمہیں امانتاً دیا ہے وہ خط ہم پوچھ رہے ہیں۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ دیگر صحابہ سمجھے کوئی اور عورت ہوگی، دیگر صحابہ نے واپسی کا ارادہ کیا اور عرض کی کہ حضور علی مرتضیٰ واپس چلتے ہیں، کوئی اور عورت ہوگی، ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ روضہ خاخ پر مسافر عورت ملے گی، یہی وہ جگہ ہے اور یہی عورت ہے۔ حضور کا فرمان ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، آپ نے جب اس جگہ کا تعین کیا ہے تو جگہ یہی ہے اور یہاں پر عورت بھی یہی ہے اور ہے بھی مسافر۔ آپ نے تلوار نیام سے باہر کر دی
تلوار نیام سے باہر نکالی، ارشاد فرمائے کہ خط نکالتی ہے یا تلوار سے تمہارا سر جدا کر دیا جائے۔ وہ جان گئی کہ حضور سیدنا علی مرتضیٰ ارادہ قتل پر آمادہ ہیں، اگر اس نے ذرہ تاخیر کی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ فوراً سے اس نے خط نکال کر دے دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے اپنے بالوں میں خط چھپایا ہوا تھا، دوسرا یہ ہے کہ اپنے پاؤں میں، اپنے جوڑوں میں، اپنے جوتوں میں خط چھپایا ہوا تھا۔ خط اس نے نکال کر دے دیا۔ صحابہ کرام حیران تھے۔ اب میں مختصر بات عرض کرنا چاہوں گا، پھر کل کے درس میں اس کو مزید اس میں جو چیز وضاحت والی ہے اس کو ذکر کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے خط لا کر بارگاہ رسالت میں دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع کو طلب فرمایا، وہ حاضر ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، حاطب یہ خط تمہارا ہے، تم نے لکھا ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خط میں نے لکھا ہے۔ ارشاد فرمایا، ایسا کیوں کیا؟ ہم اہل مکہ پر فاتحانہ شان سے داخل ہونا چاہتے تھے، ہم نے اپنے مہم کو مخفی رکھا ہوا تھا اور تم نے اپنا ہو کر یہ کام کیا، تم نے کیوں ان کو آگاہ کرنے کی کوشش کی؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں کبھی میں نے ایمان سے رخ نہیں موڑا۔ جب سے ایمان لایا ہوں اس وقت بھی ایمان میں سچا تھا اور آج بھی میرا ایمان سچا ہے، کبھی میں نے کفر کی طرف پلٹنے کا ارادہ نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، دوسری بات یہ ہے کہ جب سے آپ کی غلامی نصیب ہوئی ہے کبھی میں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، کبھی میں نے آپ سے، آپ کے دین سے، آپ کے صحابہ سے خیانت کبھی نہیں کی۔ اور یا رسول اللہ، تیسری بات یہ ہے کہ میرے بچے، بال بچے، میرا گھرانہ، میری بیوی، میرے بچے وہ مکہ میں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے۔ دیگر مہاجرین کے جو خاندان والے ہیں ان کے ساتھ ان کے اور دیگر رشتہ دار بھی ہیں جو ان کا خیال کرتے ہیں، قرابت دار ہیں، اگرچہ کافر ہیں مگر خیال کرتے ہیں، لیکن میرے گھر والوں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اہل مکہ پر یہ احسان کروں کہ انہیں اس مہم سے آگاہ کر دوں تاکہ وہ اس احسان کے بدلے میں میرے گھر والوں کی خبر گیری کریں، میرے بال بچوں، میرے گھر والوں، میرے بیوی بچوں کے لیے اچھا کریں، میرے اس احسان کے بدلے میں ان کے ساتھ اچھا ہو جائے۔ اور جہاں تک آپ کو نقصان پہنچنے کا معاملہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یقین ہے کہ میرا یہ خط اگر ان تک پہنچ بھی جائے تب بھی اہل مکہ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرا یہ یقین تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کرنا ہے اور آپ کو غالب کرنا ہے تو میرے خط سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اللہ کی حمایت آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ، آپ 10 نوجوانوں کے بیچ سے جب کہ وہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، آپ اس طرح خیر اور عافیت سے نکل آئے اور خیر اور عافیت سے تشریف لے آئے کہ آپ کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ تو یا رسول اللہ، میرے خط سے کیا فرق پڑتا تھا؟ میرا یقین تھا کہ میرے خط سے دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مگر میرے دل میں یہ تھا کہ میرے بچوں کے ساتھ خیر ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جوابی انداز تھا آپ اس کو سماعت فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حاطب تم نے سچ کہا، اے حاطب تمہارے دل میں نفاق نہیں ہے، تمہارے دل میں کفر کی چاہت بھی نہیں، تمہارے دل میں اہل مکہ کے کافروں کی محبت بھی نہیں، تمہارے دل میں اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی تصور بھی نہیں۔ ارشاد فرمائے کہ تمہاری بات سچی ہے۔ سیدنا عمر فاروق سے کہاں رہا گیا؟ سیدنا عمر فاروق نے جب صورتحال دیکھی تو عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اتار دوں۔ اتنا بڑا جرم، اتنا کبھی جرم، اتنی بڑی غلطی۔ اب غلطی تو تھی، جو بھی کہا جائے غلطی تو تھی۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، باقی صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں یا اہل بیت کے
اہل بیت اطہار کے افراد ہوں، حتیٰ کہ ائمہ اہل بیت ہی کیوں نہ ہوں، عقیدہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم نہیں، گناہ ہونے کا امکان ہے، غلطی ہونے کا امکان ہے، یہ ممکن ہے کہ گناہ ان سے نہ ہو امکان کے باوجود، اور یہ بھی ہے کہ امکان کے ساتھ ساتھ ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کی گردن اڑا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر خبردار، اللہ ہر بندے کے عمل سے باخبر ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ حاتب بن ابی بلتع اہل بدر میں سے ہیں، اور انہوں نے آگے چل کر ان سے غلطی ہونی تھی، اللہ کو معلوم ہے، اس کے باوجود اللہ تعالی نے اہل بدر سے یہ فرما دیا ہے جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے، یعنی تمہارے ایمان کی شان اتنی بلند ہے کہ تمہارے ایمان کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوگی، تمہارا ایمان کامل ہے، پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو مجرم قرار دیں، ان کو سزا دیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کی شان رحمت اور اللہ کی شان رحمت کتنی بڑی ہے کہ ان کی اس قبیح اور بڑے جرم کے باوجود عفو و کرم کا سلسلہ ہے۔ تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں مزید عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل اور تمام صحابہ و اہل بیت کی سچی